کے بعد حضور پاک علیہ السلام فرمائے کہ احب اللہ، اے اللہ اس بندے سے محبت کر لے، تو اس بندے کو اپنا محبوب بنا لے، اس بندے کو اپنی بارگاہ کا قابل بنا لے، من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرے۔ تم کو اللہ اپنا، تم بولتے میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں، تم قبول ہوتے اللہ کی بارگاہ میں؟ ڈاؤٹ ہے مل صاحب، بلکہ بولتے آپ لوگ میں محبت کرا تو کیا ہوتا، پلٹ کے انہیں محبت کرا تو میں قبول ہوتا ہوں اس کی بارگاہ میں۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، آپ کچھ بولتے ہیں بات۔ محبت تو ہر کوئی کرتا، سکسیس ہونا بولے تو پلٹ کے انہیں بھی آپ سے محبت کرنا۔ تو آپ بول رہے ہیں ہر گناہگار بھی بولتا میرے کو اللہ سے محبت ہے، لیکن تے کو اللہ سے محبت ہے تو بخشے جاتا اللہ کی بارگاہ میں؟ نہیں، ایسا کیسا ہوتا منصا؟ پلٹ کے انہوں محبت کرے تو بخشے جاتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، تیرے کو اللہ تیرے سے محبت کرنا بولے تو نماز پڑھتا، تو روزے رکھتا، تو زکوٰۃ دیتا، تو حج کرتا، تو کلمہ پڑھتا، تو جو ہے اپنا کمفرٹ چھوڑ کے جو ہے مسجد میں ذکر کر لیتے، اللہ اللہ کر لیتے، بیٹھتا، رات بھر سجدے کرتا، مخمل جیسے بستر پہ، ٹھنڈے بستر پہ سو کے جو ہے تہجد کے وقت نیند کو مار کے تو تہجد پڑھ کے اللہ پہلے آسمان پہ آ کے بیٹھا، دعا قبول کرتا بول کے تو شب و روز اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا۔ کئی کو کرتا؟ اسی لیے کرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں۔ دعاؤں میں روتا کہ اے اللہ مرنے سے پہلے کلمے کی موت دے، کلمے کی موت دے، کلمے پہ موت دے، ایسا ایسا روتا، خبر کے عذاب سے بچا، دوزخ کے عذاب سے بچا، مولا خبر کی جو ہے تنگیوں سے بچا، وحشت سے بچا، سکون عطا فرما، اتنے دعائیں کرتا۔ لیکن مصطفیٰ بول رہے ہیں کہ تے کو اللہ کا محبوب بننا ہے تو حسین سے محبت کر، محبوب بن جاتا۔ اتنے چیزاں کرنے والا امام حسین سے محبت کر لے، وہ کرنے کے ساتھ ساتھ آٹومیٹک تو اللہ کا محبوب بن جاتا۔ کیوں؟ عبادت بھی ہے پلس حضور کے قول کے مطابق امام حسین کی محبت بھی ہے۔ من احب حسینا احب اللہ، اللہ وہ بندے کو اپنا محبوب بنا لے، من احب حسینا، جو امام حسین کو اپنا محبوب بنائے گا، یعنی حضرت امام حسین سے محبت کرے تو اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا۔ اب آپ میرے کو بولو محبت کس کو بولتے جی؟ محبت کیسی ہوتی، محبت کس کو بولتے؟ خالی ایک بار بولے کہ میرے کو امام حسین سے محبت ہے، بیٹھ کے اپنے کامہ کر لیے، پھر 2 سال کے بعد یاد کرے، اس کو محبت بولتے؟ نہیں۔ دنیاوی محبت کر کے دیکھو، آپ خود بولتے، یعنی آپ اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گے، آپ اگر کوئی دنیاوی محبت کیا ہے یا نہیں تو آپ کا دوست رشتہ داروں میں کوئی فلاں سے محبت کیا ہے تو آپ کیا بولتے؟ دن بھر مردہ جو ہے اس سے بات کرتے بیٹھتا، کیا کرتا کہ نہیں معلوم میرے بھائی، بولتے 3 گھنٹے 4 گھنٹے اس کے بارے میں جو ہے ترانے گاتے رہتا۔ کپڑے انہیں سلیکشن کرے تو کپڑے پہن رہا، میں اچھا دکھ رہا ہوں کہ نہیں دکھ رہا ہوں، کہ 3 گھنٹے بات کرتا، 1 گھنٹہ اینک میں دکھ کے باہر نکلتا۔ تو ایسے کیا پتا چل رہا ہے کہ محبت کا تقاضا معلوم ہو رہا ہے یہاں پر، یعنی محبت کرنے والا جس سے محبت کرے شب و روز اس کے ترانے گاتا، اس کی یاد کرتے رہتا، اس کا ذکر کرتے رہتا، اسی کی فکر میں رہتا، میں ایسا کرے تو اس کو کیسا دکھتا کی، میں ایسا رہا تو اس کو کیسا دکھتا کی، وہ کیسے کیسے میں جو ہے لوگ اس کو مجنون پاگل بول دیتے۔ مجنو جو ہے کتے کے پیروں کو چوم رہا تھا، لوگ بولے کہ دیوانہ ہے کیا قیس بن ثابت اس کا نام تھا، اے قیس کا تو دیوانہ ہو گیا، کوئی کتوں کے پیر بھی تو چومتا ہے کیا؟ تو اس نے بولا کہ یہ کتا معمولی کتا نہیں ہے، میری لیلا کی گلی سے ہوتا ہوا آیا کتا ہے، ان کے یہ کتے کو میرے لیلا کی گلی سے نسبت ہو گئی، اسی لیے اس کے پیر قیمتی ہو گئے، ان کے پیروں کے کتے کے پیروں چوم رہا ہو۔ یہ محبت کا تقاضا تھا اس کا۔ ریت پہ جو ہے اپنے انگلی کو جو ہے قلم بنا کے، ریت کو جو ہے اوراق بنا کے لیلا 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 لکھتا تھا۔ لوگ پوچھے یہ کیا ہے تو مجنون بن کے دیکھ، جب تیرے کو معلوم ہوتا تو شب و روز جو ہے اپنے محبوب کے ترانے گاتے رہنا، ڈوب جانا اس کی محبت میں۔ تو دنیاوی شخص کسی دنیاوی چیز سے محبت کرے تو اس کی محبت شب و روز اس کے لیے مٹ جاتی، اس کی ذات فنا ہو جاتی اس کے لیے۔ اب تم کو امام حسین سے محبت ہے تو تم کیا کرنا، میں نے بول تو تم بولو۔ اب تم بولتے کہ صاحب اس کے لیے اب یہی بات نتیجہ نکلا کہ شب و روز اسی کے ترانے گانا، حسین 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 کرنا، ان کے گیت گانا، ان کے جو ہے زندگیاں پڑھنا، اپنی زندگی کو بہتر بنانا اور ان کے جو ہے زندگیوں کے نقش قدم پہ چلنا، وہ جیسا
معاملات کرے تھے وہ معاملات پہ اپنی زندگی گزار. اتنا ہی نہیں، امام حسن اور حسین کے بارے میں حضور فرماتے ہیں، ایک روایت ایسی ہے کہ حسین منی وانا من حسین. حضور فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی ایسا نسبت دے دیے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. اپنے سے ایسا مصطفیٰ امام حسین کو جوڑ لیے. اتنی محبت کرتے تھے حضور پاک علیہ السلام، اپنے صحابہ کو بولتے رہتے تھے حسین سے محبت کرو، حسین سے، حسن سے محبت کرو. حضور بتا کے گئے محبت ہم جو ہے وہ محبتوں سے دور ہو رہے ہیں. ہم آج قوم کو جو ہے خبر کے بارے میں ڈرا رہے ہیں، قوم کو دوزخ کے بارے میں ڈرا رہے ہیں، قوم کو جو ہے عذابات کے بارے میں ڈرا رہی. اس کا حل بھی بتاؤ. دوزخ سے چھٹکارے، جہنم سے چھٹکارے، خبر سے چھٹکارے کا حل بھی بتاؤ. ایک امام حسن، امام حسین، اہل بیت اطہار کے دامن کو ایسا مضبوطی سے جوڑ لو کہ آپ کی زندگی میں جو ہے ان کی محبت جھلکنا ویسا بنا لو اپنے آپ کو. چھوٹے تھے بچپن میں امام حسن، امام حسین. اللہ کو کتنی محبت ہے، دیکھو حضور کو ان سے کتنی محبت ہے. اب ہم محبت نہیں کرنا تو کیا کرنا. بچپن میں ہے، اب بچے جب چھوٹے بچپن میں کچھ لکھتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو بتاتے میں لکھا. تختی پہ امام حسن، امام حسین دونوں خط لکھے، جو بھی اپنے سے لکھے. لکھ کے بی بی فاطمہ زہرا کے پاس آئے، آ کے بولنے لگے کہ مائی بتاؤ کہ خط میرا اچھا ہے یا بھائی حسین کا اچھا ہے. دونوں تختیاں لا کے اماں جان کو بتایا، بی بی فاطمہ زہرا کو، میں اچھا لکھا، حسین اچھا لکھے. تو بی بی فاطمہ زہرا کیا کیے، اگر ایک کا اچھا بولوں گی تو دوسرے کو جو ہے ناراضگی ہوگی، لہذا میں ایک کو خوش کر کے دوسرے کو ناراض نہیں کر سکتی. بولے کہ بیٹا اس کا فیصلہ بابا علی کریں گے، جاؤ ان کے پاس. تو بابا جان کے پاس ہے، شیر خدا کے پاس، مولا کائنات کے پاس آ کے بولے کہ بابا جان میں بھی خط لکھا ہوں، بھائی حسین بھی لکھے ہیں، بتاؤ کہ میرا اچھا ہے یا بھائی حسین کا اچھا ہے. تو علی کو بھی جو ہے دونوں میں سے کسی ایک کی ناراضگی گوارا نہیں ہوئی. مولا علی بولیں گے ایک کا کہوں گا تو دوسرے کو ناراضگی ہوگی، لہذا میں نہیں کر سکتا فیصلہ. بولے کہ جاؤ کہ محمد رسول اللہ نانا جان فیصلہ کریں گے. دونوں کا اچھا ہے بولے تو جو ہے نہیں کسی ایک کا اچھا ہوگا تو دوسرے کا خراب ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو نہیں، نانا کریں گے جو فیصلہ. نانا کی بارگاہ میں آئے تو نانا کو بھی ناراضگی گوارا نہیں ہے. حضور پاک نے کہا کہ میں بھی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، جبرائیل اس کا فیصلہ کریں گے. خالی خط کے بارے میں بتانا ہے لیکن ایسے کڑیاں جا رہے ہیں. بی بی فاطمہ زہرا سے مولا کائنات سے مصطفیٰ جان رحمت، اب وہاں سے جبرائیل پہ فیصلہ رکھ دیے. اب جبرائیل بولے کہ یا رسول اللہ آپ ہی کچھ بھی نہیں بولے، اب میں کیا بولوں. تو لہذا جبرائیل بولے کہ یا رسول اللہ فیصلہ میں بھی نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ تو خدا کرے گا. ننھے بچے خط لکھے ہیں لیکن کسی کو ان کی ناراضگی گوارا نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث کہہ رہی ہے. یہ احادیث کی باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. یہ فیصلہ خدا کی بارگاہ میں گیا. اب اللہ نے کہا کہ یہ مجھے منظور نہیں ہے کہ امام حسن کے خط کو اچھا کہیں گے تو حسین ناراض ہوں گے، حسین کے خط کو اچھا کہیں گے حسن ناراض ہوں گے. رب ذوالجلال کی قسم ہے کہ اللہ کو گوارا نہیں ہے کسی ایک شہزادے کے خط کو جو ہے برا کہنا. اب اللہ نے کہا کہ جبرائیل فیصلہ تو کرنا ہے لیکن مولا فیصلہ کرے کیسے. تو اللہ نے کہا کہ جنت سے ایک پھل لو اور وہ پھل جو ہے آسمان سے زمین کی طرف پھینکو، یعنی دونوں تختیاں رکھ دو زمین پر. جنت سے ایک سیب لو اور آسمانوں سے نیچے پھینکو. سیب جس تختی کی طرف جائے گا وہ اس کا خط اچھا ہوگا. تو جبرائیل کیا کیے، وہ ننھے بچوں کے خط کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے جنت سے سیب توڑے پیڑ سے، درخت سے، اور توڑ کے آسمان سے پھینکے. اب وہ سیب نیچے جا رہا تھا، تختیوں کے قریب آیا تو اللہ نے وہ سیب کو حکم دیا کہ اے تفاح خبردار ہو جا، کسی ایک کی طرف گرے گا اور دوسرا ناراض ہو جائے گا. خدا کی قسم مجھے وہ ناراضگی برداشت نہیں ہے. اب تو کیا کرے گا وہ تجھے معلوم ہے، لیکن میں کسی شہزادے کی ناراضگی کو گوارا نہیں کروں گا. سیب آسمان سے نیچے گرا، زمین سے آیا، ٹکرا کر دو ٹکڑے ہوا. ایک امام حسن کی تختی پہ جا کے گرا، دوسرا امام حسین کی تختی پہ جا کے گرا. یہ امام حسن اور امام حسین کا مقام اور مرتبہ
مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایسا تھا، جبرائیل کی بارگاہ میں ایسا تھا، خدا کی بارگاہ میں ایسا تھا۔ جی یہ خالی ختم ناراض نہیں ہونا، بلکہ ایسا ایسا جو ہے یہ معاملہ اللہ رچایا، اور یہ امام حسن اور امام حسین کے ساتھ کیا کیا سلوک کرے زمانے میں۔ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں خواب دیکھی، ڈر گئی، اور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں اس کا سوال لے کے آئی۔ چچی جان تھی آپ حضور کی، ہیبت میں آئی حضور کی بارگاہ میں اور آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں ایک خواب دیکھی ہوں اور وہ خواب سے بہت ڈر گئی۔ تو کہا کہ چچی جان کیا خواب دیکھا ہے؟ تو میں نے خواب دیکھا کہ آپ کی جسم سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا جسم مبارک سے اور میری جھولی میں ڈالا گیا، میں ڈر گئی۔ تو فرمایا کہ نہیں، بہت اچھا خواب دیکھا تم نے، اللہ رب العزت فاطمہ کو جو ہے شہزادہ عطا فرمائے گا، بلکہ اور وہ شہزادہ امام حسین علیہ السلام تھے۔ ام الفضل بنت حارث فرماتی ہے رضی اللہ عنہا کہ چند دن گزر گئے، امام حسن کی ولادت کے ٹھیک 50 دن کے بعد امام حسین جو ہے بطن مبارک میں شکم مادر میں جو ہے قرار پکڑے، اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے امام حسین میری گود میں آئے۔ میں وہ خواب کے سچ ہو جانے پر خوش ہو کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آئی، کپڑے وغیرہ پہنا کر حضور اپنی گود میں لیے خوش تھے۔ پھر میں دیکھی تو اچانک حضور جو ہے آنکھوں سے آنسو روا دوا ہو گئے حضور کے۔ میں بولی کہ یا رسول اللہ میری ماں اور میرے باپ آپ پر قربان ہو جائے، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ابھی آپ خوش تھے لیکن خوشی سے جو خوشی اڑ گئی آپ کے چہروں سے، آپ کے آنکھوں سے آنسو اشکبار ہے، کیا ہو گیا مصطفیٰ؟ تو کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا حسین ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کو ایسی آزمائش میں مبتلا فرمائے گا کہ میری امت کے چند ایسے غدار لوگ، ایسے خدا کے دشمن لوگ جو ہے اس کو کربلا کی زمین پر جو ہے اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کریں گے، اور یہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو بارگاہ خداوندی میں قربان کر دے گا۔ اور ابھی جبرائیل جو ہے جس مقام پر میرا یہ بیٹا شہید ہوگا، وہاں کی سرخ مٹی، خون آلود مٹی ابھی مجھے لا کر بتائے، اسی غم میں جو ہے مبتلا ہو بلکہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام، یہ وہ شہزادے ہیں۔ ایک آخری بات بول کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھو انسان جب بڑا بن جاتا نا، ڈاکٹر لکھتا، پروفیسر لکھتا، علامہ لکھتا، عالم بن گیا تو فہامہ لکھتا، وہ جو ہے محدث لکھتا، مفسر لکھتا، اگر مر گیا نا اس کے قبر پہ تختی لگا دیتے، فلاں حضرت العلامہ فہامہ رحمت اللہ بول کے لگاتے، ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا بول کے لگاتے، رحمت اللہ علیہ بول کے لگاتے، اللہ کی رحمت ان پہ ہو بول کے لگاتے، مرحوم لگاتے۔ لیکن اپنے بچپن سے لے کے اپنے بڑھاپے کی پوری تاریخ میں بولو آپ، کوئی اپنی خبر کی تختی پہ جنتی فلاں بول کے نام لکھا کیا؟ پوری تاریخ میں کوئی ایسا نہیں بول سکتا کہ ہمارے بابا دیکھے تھے، دادا دیکھے تھے، پردادا جھکر سکر دادا دیکھے تھے، آپ نہیں بولتے۔ آپ کچھ بھی لکھتا انہیں، رحمت اللہ لکھتا، رضی اللہ عنہ لکھتا، مرحوم لکھتا، لیکن اپنی قبر کی تختی میں جنتی نہیں لکھتا۔ لیکن قربان جاؤ امام حسن اور امام حسین کی ذات والا پر، یہ امام بعد میں کہلائے گئے، یہ شہزادے تو بعد میں کہلائے گئے، ان کی فضیلتیں تو بعد میں ظاہر ہوئی۔ جب یہ شہزادے پیدا ہوئے تو مصطفیٰ نے کہا حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، لوگوں یہ حسن اور حسین ان کو معمولی نہ سمجھو، ان کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ جنتی نہیں لکھ سکتے لیکن یہ پیدا ہو کے جنتی جوانوں کے سردار بن گئے، یہ اللہ نے ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اور حضور بول رہے ہیں کہ ان سے اگر محبت کرو گے تو اللہ تمہارے کو اپنا محبوب بنا لے گا، اور وہ محبوب بننا بولتے ان کے ترانے گانا اور اپنی زندگیوں میں ان کی زندگی کی خوبصورتی کا لباس پہن لینا۔ وقت ختم ہو گیا۔